السلام علیکم ڈیئر ٹریڈرز، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم گولڈ میں ٹیکنیکل انالیسس کرنے جا رہے ہیں۔ 9 ستمبر سے لے کے 13 ستمبر 2024 تک ہمارے انالیسس ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک بڑی خوشخبری اور بڑی زبردست قسم کی اپڈیٹ دیتا ہوا چلوں۔ جو میرا $1000 سے $10,000 تک جانے والا جو پروجیکٹ ہے، اور اس اکاؤنٹ کی ماشاءاللہ بھی ہماری جو ہے نا وہ 3500 تک آلموسٹ پہنچ چکا ہے۔ اس میں سے میں نے وڈرا لی ہے 250، میں نے وڈرا لی ہوئی ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 250 میں نے وڈرا لی ہوئی ہے، 1000 میرا ڈپوزٹ ہے۔ یہ بار بار چیزیں آپ کو اس وجہ سے میں مینشن کر رہا ہوں کہ دیکھیں، یہ اگر میں خود کر سکتا ہوں، میں نے سب کو کروایا بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف میں نے خود ہی کیا ہے۔ ابھی میرا اکاؤنٹ جو ہے نا 3300 تک پہنچ گیا ہے، اور میں نے وڈرا 25% وڈرا میں لے چکا ہوں، جو میں نے 1000 ڈپوزٹ کیا تھا۔ یعنی کہ اگر میرا اکاؤنٹ 3 گنا سے زیادہ بڑھ گیا، اب جس کا 2000 تھا وہ 6000 پلس پہنچ گیا، جس کا 4500 تھا وہ 11-12 ہزار تک پہنچ گیا ہے، جس کا 18000 تھا وہ $50,000 کراس کر گیا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں پاسبل ہمارے صرف چارٹ کے اوپر نہیں ہوتے، ہمارے ڈیسیژن پر بھی ہوتے ہیں، اور ہماری رسک مینجمنٹ پلان بھی ہوتی ہیں۔ یعنی کہ آپ کو یہاں پہ جتنے بھی لاٹ نظر آ رہی ہیں۔ اچھا، ایک اور بات، یہ ساری چیزیں پاسبل صرف ہوئی ہیں ہمارے اس جو ہم نے لاس کو ایکسیپٹ کیا تھا اس وجہ سے ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم لاس کو ایکسیپٹ نہ کرتے تو ہم کبھی بھی کامیاب نہ ہوتے۔ تو فردر ہم چلتے ہیں۔ اچھا، اگر ابھی تک اگر آپ میرے گروپ میں ایڈ نہیں ہوئی، اچھا یہ جتنا بھی اکاؤنٹ میں ٹریڈس ہوتی ہیں یہ میں لائیو بٹھا کے کام کروا رہا ہوں، تو آپ میرے گروپ میں ایڈ ہو سکتے ہیں۔ یہ میرا آفیشیل واٹس ایپ کا نمبر نیچے جو مینشن ہو رہا ہے، آپ اس پہ کانٹیکٹ کر کے میرے گروپ میں ایڈ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے چارٹس کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں نیوز پہ دیکھیں تو ہمیں منڈے کو کوئی نیوز نظر نہیں آ رہی، ٹیوزڈے کو بھی کوئی نیوز نہیں، وینسڈے کو دیکھیں تو ہمارے پاس ایک سکرین پہ جو آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں پاکستان کے 5:30 پر آپ کو، کیونکہ یہ یو ای کا نمبر ہے تو آپ کو نمبر کہہ رہے ہیں، یہ ٹائم ڈیٹ ہے جو کہ آپ کو یو اے کی نظر آئے گی۔ تو سی پی آئی کی یہ بڑی ہائی امپیکٹ اور بڑی زبردست ہائی امپیکٹ، یعنی کہ ایٹ اے ٹائم 3۔ پھر کروڈ آئل بھی ہے، اس کی تو ویلیو ہی کوئی نہیں ہے۔ جب یہ آ جائیں تو پھر میڈیم امپیکٹ یا لو امپیکٹ کی تو ویلیو رہتی کوئی نہیں ہے۔ یعنی کہ ہمیں وینسڈے کو ایک چارٹ پہ بہت بڑی موومنٹ نظر آئے گی۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جی ہمیں کیسے نظر آئے گی، اس پہ ہم کیا بیسٹ اپرچونٹی کو اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم آتے ہیں نیچے تھرسڈے کو دیکھیں۔ تھرسڈے کو ہمارے پاس نیوز ہیں ہائی امپیکٹ کی 1 2 3۔ اچھا، یہ بھی پاکستان کے 5:30 پر ہے۔ اسی پہ ہی ہم مطلب اپنی گرپ کو ذرا ٹائٹلی رسک لیں گے، جو کہ ہمارا جو 1000 والا جو پروجیکٹ ہے اس کو بھی ہم مزید اچھا گرو کر سکیں۔ تو یعنی کہ وینسڈے کو تھرسڈے کو مارکیٹ ایک بڑا اچھا ریئیکشن دکھائے گی۔ فرائیڈے کو کوئی بھی ہائی امپیکٹ کی نیوز نہیں ہے، لیکن لو امپیکٹ کا ہمیں ایک ڈاٹا میڈیم امپیکٹ کا ڈاٹا دکھتا ہوا ملتا ہے۔ دیکھیں گے کہ فرائیڈے کو کیا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے چارٹ کی طرف۔ مارکیٹ کیوں نیچے اتنی زیادہ آگئی تھی، کیا ریزن تھی، اور مزید اب یہ کس سٹیج کی طرف جا رہا ہے کہ جو کہ اس نے ایک دفعہ ریجیکشن لی، دوسری دفعہ لی، تیسری دفعہ لی، 4th ٹائم، 5th ٹائم، اور ابھی 1 2 3 4 اور 5 اور یہ 6th ٹائم، 7th ٹائم بھی اس نے بس وہ اپنا دکھایا ہی تھا۔ لیکن ابھی یہ جیسے کہ مجھے کل کی ڈیٹ میں نظر آ رہا تھا، لیکن جب یہ اس نے H4 کی جب یہ کلوزنگ دی نا، اس ٹائم مجھے یاد آیا کہ یہاں سے ایک، کیونکہ یہاں پہ ٹیکنیکل نہیں ہے، پھر میں نے جب اس کو آئیڈینٹیفائی کیا، ایک فی الوقت تو ایک رینج میں ہے، دوسرا جو نا ہمارے پاس نیوز آئی تھی نا، وہ نیوز کوئی خاص نہیں تھی، دو پوزیٹیو، ایک پوزیٹیو تھی، ایک نارمل تھی اور ایک نیگیٹیو تھی، تو جس کی بیس پہ اس نے کافی زیادہ کوشش کی کہ پرائس کو اوپر اٹھا کے لے کے جاؤں، کیونکہ اس کو صرف اور صرف اوپر کا بریک آؤٹ چاہیے تھا اور اوپر نکل جانا چاہیے تھا۔ اب بات ہوگی کہ جی پچھلے ویک میں کچھ اور چیزیں تھیں، اب اس ویک میں کچھ اور ہیں، وہ بھی ہم بات کرتے ہیں۔ ابھی ہم H1 کو دیکھ لیتے ہیں۔ H1 کو بھی دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے نا مارکیٹ اس رینج پہ آ گئی ہے جہاں پہ اس نے پہلے لاسٹ فرائیڈے کو بھی اسی طرح گری تھی، منڈے کو بھی اسی طرح یہ چلتی رہی ہے، جو کہ یہاں سے ریجیکشن لیتی رہی ہے، اور ریجیکشن لینے کے بعد پھر نیچے گر گئی تھی۔ تو ابھی بھی اس زون میں مارکیٹ دوبارہ آ چکی ہے۔
اب اگر دیکھا جائے نا تو اس ویک میں ہمیں نیوز بھی کوئی خاص دیکھنے کو نہیں ملیں گی جس کی بیس پہ ہم یہ چیزیں ڈیسیژن کر سکتے ہیں کہ جی ہمیں کیا کرنا چاہیے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی اچھا اس کو میں ریموو کر دیتا ہوں کیونکہ یہ پرانی اب ہسٹری ہے, اس کو ریموو کرتے ہیں تاکہ ہمارا چارٹ بالکل صاف ہو جائے. اچھا یہاں پہ خیر مارکیٹ نے ایک بڑی اسٹرانگ کنفرمیشن بیس بنائی تھی, جس کے بعد یہ والی کینڈل کو جو ہے نا ڈیفینیٹلی اس کے اوپر کلوزنگ دینی چاہیے تھی, لیکن ہم نے پروفٹ گین کر کے بک کر کے نکل گئے جب ہم نے دیکھا نا کہ مارکیٹ یہاں سے ایک مطلب وہ کام کرنے والی ہے جس کی اس کی اب بیس کوئی نہیں رہی. اس وجہ سے پھر ہم نے اس کے اوپر ٹریڈ نہیں کی تھی, مطلب جب یہ رات کو سیل آ گئی. ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ جی جب یہ مارکیٹ اپنے اس زون میں ہے, اس زون میں اسینڈنگ اینڈ ڈسینڈنگ جو ہے نا بار بار ہمیں دکھا رہا ہے کہ اس نے یہ کر جانا وہ کر جانا ہے, تو میرے خیال سے ہمیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ اسکیلپنگ کرنی چاہیے فی الوقت جب تک یہ اپنا زون چاہے اوپر والا ہے چاہے نیچے والا یہ بریک نہیں کرتی نا, تب تک ہم نے صرف اور صرف ویٹ کریں اور اس کو دیکھ لیں. باقی جو ہمارے پاس پریویس کنفرمیشن تھی نا جو کہ ایک بیرش کی تھی, یہ لاسٹ ویکلی انالیسس میں نے بتایا تھا, اس کی بیس کے مطابق صرف میں یہ کنفرمیشن کی بات کر رہا ہوں, لیکن میں نے یہ تو پہلے بتا دیا تھا کہ مارکیٹ 2467 تک جائے گی, اس سے اوپر مارکیٹ نے ہمیں بائی دینی ہے, وہ تو میں نے مینشن کیا تھا. لیکن میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہاں سے سیل کرنی ہے, اور یہ سیل آیا. اور اگر میں اس پیٹرن کی بات کروں, نہ صرف پیٹرن کی, یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے غلط کیا ہے کام, یہ اپنی طرف سے ٹھیک کر رہا ہے, یعنی کہ اس پیٹرن کے مطابق ہمیں جو کینڈل کلوزنگ تھی نا یہاں تک کی ملنی چاہیے تھی, جس پہ ہم کہتے کہ جی واقعی اب مزید مارکیٹ نے سیل ہونا ہے. ابھی بھی مارکیٹ میں سیل ہونے کے چانس مجھے تو نہیں نظر آ رہے, لیکن منڈے کو بھی ٹیوزڈے کو بھی مارکیٹ اپنا آپ سارے کا سارا دکھا جائے گی. اب ہم اس پہ ڈرائنگز ختم کرتے ہیں, ڈرائنگز ختم کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جی ہمارے پاس کیا دیکھنے کو ملتا ہے. اور ڈبلیو بھی اس نے ویکلی انالیسس پہ بنایا ہوا ہے, ویکلی چارٹ پہ. اور ابھی ہم آتے ہیں جی پورے کے پورے منتھ پہ. پورا جب منتھ دیکھیں گے تو ہمارے پاس کہیں پہ بھی دیکھیں تو ہمیں یہ چیز نظر نہیں آ رہی, جیسے کہ مارکیٹ نے لاسٹ ٹائم بھی جتنی بھی موومنٹ دی وہ ساری موومنٹ اس بیس پہ دے رہا ہے کہ اس بیس سے نیچے پرائس کو ہر ایک منتھ کی نئی کینڈل جو ہے وہ اس بیس سے نیچے نہ ٹیسٹ کر رہی ہے, نہ کینسلیشن کر رہی ہے, نہ ریجیکشن دے رہی ہے. اس بیس پہ مارکیٹ جو ہے نا ابھی تک جو ہے نا ایک اسٹرانگ جو ہے نا ایک بلش کا سائن دیتا ہوا نظر آ رہی ہے. باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو اس نے ایک جو لاسٹ منتھلی کینڈل کلوزنگ اس نے دی ہے, تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس نے کیا کیا ہے کہ جی لیٹ می ڈرا ہیئر, اس نے جو کینڈل کی باڈی کلوزنگ دی ہے نا وہ پچھلے کھاتے سے ہٹا کے دی ہے, یعنی کہ ابھی مارکیٹ ایگزسٹ کر رہی ہے اس زون سے اوپر, یعنی کہ اس کا جو ہے نا بائنگ زون ابھی جو ہے نا کافی زیادہ ڈیفائن ہو رہا ہے. یعنی کہ اگر یہ بائنگ ایریا ڈیفائن ہو رہا ہے تو مارکیٹ اپنا ریٹیسٹ ایک آئیڈیل یہاں تک کا کر سکتی ہے, جو کہ ہمیں مزید اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے اور ہر حال میں کرنا چاہیے, ایسا نہیں ہے ہرگز. لیکن میں اگر چارٹ اور پیٹرن کی بات کروں تو مارکیٹ میں جیسے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جی یہ جیسے کہ یہ والا ایریا میں ڈیفائن کر رہا ہوں کہ یہاں تک کی ایک آئیڈیل جو کہ ٹیکنیکل ریٹریسمنٹ مارکیٹ کی ایک بنتی ہے ایک بڑے ٹائم فریم پر. اور ابھی جو اس نے ویکلی جو کہانی اس نے پیدا کی ہے تو اس کے مطابق بھی دیکھا جائے پریویس کینڈل کے ساتھ ساتھ ہمیں جو اس نے جتنی بھی ورک آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے وہ دیکھیں کہ اس نے اپنے جتنے بھی نا اس زون میں رہ کے کام کیا, یعنی کہ زون سے نیچے نہیں کیا. ابھی یہ رینج ہے, جب تک یہ رینج بریک نہیں کرتا تب تک ہم نے صرف اور صرف انتظار کرنا ہے, اور ہمارے انتظار میں بڑا زبردست قسم کا ریوارڈ مل جائے گا. کیونکہ میں تو مارکیٹ کو ٹیکنیکل بلش کی طرف دیکھ رہا ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بلش کی طرف دیکھ رہا ہوں تو مارکیٹ میں نے بائی ہی کرنا ہے. میں نے جب بائی کرنا ہے نا تو میں نے اس کو ہمیشہ اچھے پوائنٹ سے کرنے کی کوشش کرنی ہے, یعنی کہ میرا پوائنٹ جو ہے نا یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ڈپینڈ آن مارکیٹ کرتی کیا ہے تو اس حساب سے چلیں گے. ابھی مارکیٹ کا اسٹرکچر جو ہے نا وہ سارے کا سارا ایک زون میں ایک رینج میں پھنسا ہوا ہے. جب تک یہاں سے کلیئر نہیں ہوتا تو میں بھی آپ کو کوئی چیز یہاں پہ ٹیکنیکل نہیں بتا سکتا, کیونکہ مارکیٹ نے ٹیکنیکل کوئی اسٹرکچر ابھی بیس بنائی کوئی نہیں ہے. باقی
یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ مارکیٹ میں بلش ٹرینڈ ہے، اور اس بلش ٹرینڈ کو ہم دیکھیں گے کہ یہاں کہاں تک یہ ریٹریسمنٹ کرے گا، کہاں تک یہ اچیومنٹ کرے گا، پھر اس کے بعد ہم اس کو اچھے پوائنٹ سے اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اگر آپ کو میری نالج اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور بائے بائے، اللہ حافظ۔